بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندر۔ میں آپ کو 8 فروری سے بڑی بات بتانا چاہتا ہوں۔ 8 فروری پاکستان کی قوم، پاکستان کی عوام کا فتح کا دن تھا، جس دن انہوں نے اپنے ووٹ کی پرچی کے ذریعے بہت سارے بند کمروں کے منصوبوں کو بدل کر رکھ دیا۔ لیکن اب اس سے بھی بڑی خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت عددی اکثریت رکھتی ہے، وہ سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف حکومت نہیں بنا سکتی۔ اس کا ایک کریڈٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جاتا ہے کہ بلے کا نشان نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ریزرو سیٹوں کا معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے اندر شرکت کی ہے، لیکن شاید سنی اتحاد کونسل کے ذریعے بھی ان کو سیٹیں نہ دی جائیں۔ لیکن رات کو ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اسلام آباد کے اندر، اور یہ پریس کانفرنس ان کے درمیان تھی جو ہمیں تھوڑا عرصہ پہلے، چند ہفتے پہلے ایک دوسرے سے مناظرے کے چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو عمران خان کے الفاظ کے اندر آپ یوں کہیے نورا کشتی جس کو کہتے ہیں۔ رات کو آصف زرداری درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی رائٹ سائڈ کے اوپر شہباز شریف تھے، اور ان کی لیفٹ سائڈ کے اوپر بلاول تھے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ مائی بردر شہباز شریف۔ تو حکومت کا ان کا جو پلان آپس میں ہے وہ طے پا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائیں گے۔ اچھا، رات پھر مناظرہ بھی ہو گیا، اور مناظرے میں طے یہ پایا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور آصف زرداری صدر ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اسپیکر مسلم لیگ نون سے ہوگا، چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ اس طرح جو صوبوں کی گورنرشپ ہے وہ بھی پیپلز پارٹی نے مانگی ہے۔ اب اس میں دلچسپ بات کیا ہے، بلاول زرداری جو ہے پوری الیکشن کیمپین میں یہ کہتے رہے کہ مقابلہ تیر اور شیر کا ہے، تحریک انصاف یا بلے والے اس میں سے باہر ہو چکے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دونوں جو پارٹیز ہیں یہ اکیلی دوڑیں، اور اکیلی دوڑ کے بھی نمبر 2 ہے، اور جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس نے پوری کہانی پلٹ دی۔ رات کو ایک اینکر کا تجزیہ تھا، اس اینکر کا کہنا یہ تھا کہ نواز شریف جیل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پورا الیکشن ہارنے کے صدمے سے باہر نکل نہیں آ رہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ رات حکومت کا اعلان بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، آپ کو کہیں نواز شریف نظر نہیں آئے۔ اور آج ان کی صاحبزادی جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کر رہی ہیں، جہاں پہ وہ پاور شو کریں گی۔ اس کے بعد آج یا کل یا پرسوں پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلا لیا جائے گا، اور اس طرح سے ان کے وزیر اعلیٰ بننے کا راستہ ہموار کیا جائے گا۔ لیکن اب اصل خبر کیا ہے، جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 8 فروری سے بھی بڑی خبر یا بڑی خوشخبری ہے۔ دیکھیے، یہ رات کی پریس کانفرنس جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی تھی وہ یہ بات بتا رہی ہے کہ انہوں نے کسی کی آشیرواد کے ساتھ عوام کے مینڈیٹ کو اپنے جوتوں تلے رونتے ہوئے کہا ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا ہی 2008 سے جو ہم ان کا آپس میں دیکھ رہے ہیں، 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، مسلم لیگ نون ان کی کابینہ کا حصہ بنی۔ اس بار جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت ہوگی اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ شامل ہو رہی ہے، گو کہ کابینہ میں وہ کہہ رہے ہیں ہم حصہ نہیں بنیں گے۔ لیکن عمران خان نے 2008 سے جو سفر شروع کیا، 2018 میں 10 سال کے بعد وہ وزیر اعظم بن گیا۔ میں سفر تو ان کا 96 سے ہے، لیکن میں ان کا وہ والا معاملہ بتا رہا ہوں۔ اس سے زیادہ عمران خان کے لیے کوئی آئیڈیل سچویشن ہو سکتی ہے کہ آصف زرداری صدر ہوں، شہباز شریف وزیر اعظم ہوں، اور عمران خان کہتے تھے یہ سارے اکٹھے ہوں اور میں اکٹھے کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان نے ان سب کا مقابلہ اگر جیل سے بیٹھ کے کر لیا ہے، جس لمحے عمران خان جیل سے باہر ہوں گے کیا منظر ہوگا۔ یاد رکھیے گا، 8 فروری سے پہلے کی صورتحال اور 8 فروری کی صورتحال بعد والی مکمل تبدیل ہے۔ اب ان کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت ہوگی، اب وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے، بڑی پارٹی ہوگی، سینٹ میں وہ ہوں گے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اب پہلے تو خیال یہ تھا نا کہ تحریک انصاف سینیٹر بھی منتخب نہیں کرا سکے گی، وہ خیبر پختونخوا سے سینیٹر منتخب کرائیں گے، وہ پنجاب سے سینیٹر منتخب کرائیں گے، وہ سندھ سے سینیٹر منتخب کرائیں گے۔ عمران خان کے لیے یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے
کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ دونوں حکومت کے اندر ہیں اور عمران خان اپوزیشن کے اندر ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, رات جو ان کے لٹکے ہوئے چہرے تھے وہ چہرے بتا رہے تھے کہ یہ زبردستی کی شادی ہے, اور حکومتیں بنانے کے اوپر لوگوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ ہوتی ہے, لیکن رات جو ان کے چہروں کے اوپر ہمیں نظر آیا ہے وہ کچھ اور ہی سوگ کا سما ہے. اور ان سب کو پتا ہے کہ یہ کھیل اب لمبا چلنے والا نہیں ہے. دیکھیں جس حکومت کے پاس عوامی یہ کیسی حکومت ہے جو بنی نہیں ہے اور اتنی غیر مقبول ہے, اور آصف زرداری جس کا فیس ہے, شہباز شریف جس کا فیس ہے, اور یہ پاکستان کی 50-60% یوتھ کو پیغام دے رہے ہیں, ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ نے جس کو مرضی ووٹ دے. دیکھا جو اس ملک کے اصل حکمران طاقت والے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ پاکستان کے نوجوان ان کو قبول کر لیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان جو ہے وہ ایک اور چیلنج کے اندر جا رہا ہے, اور میرے خیال سے پاکستان کی وہ نوجوان نسل جنہوں نے 8 فروری کو اپنی پرچی کے ذریعے گیم پلٹی ہے, یہ ان کے اوپر پھر مسلط ہونا چاہتے ہیں اور یہ ان کو چیلنج کر رہے ہیں, اور پھر جو نوجوان ان کے ساتھ کریں گے اپنے ووٹ کے ذریعے شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ کسی اور کی زبان بولنے والے فیصل وابڈا یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کا آخری اقتدار ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, اب تو شکوہ بھی نہیں کر سکتے, اب تو آپ نے مرضی کی تعیناتی آرمی چیف بھی مرضی کا لگا لیا, آپ نے چیف جسٹس کے اوپر بھی آپ جشن منایا, آپ نے کہا وہ آئیں گے تو ہمیں انصاف ملے گا. عمران خان جیل میں ہے, حکومت آپ کی بن گئی. اس بار تو نواز شریف بھی پاکستان میں, پہلے تو یہ کہتے ہیں نواز شریف جی اس حکومت میں نہیں تھا, اور نواز شریف کی مرضی کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. شہباز شریف نے اپنی پریس کانفرنس میں بولا ہے, آپ یہ مت سمجھیے گا کہ حکومت نواز شریف کی مرضی کے بغیر ہے. تو اب عمران خان مکمل طور پہ تیار ہے, اس سے بہتر عمران خان کے لیے. اور دیکھیں حکومت عمران خان لولی لنگڑی اپہج حکومت لے یا عمران خان 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت لے, میرے خیال سے عمران خان کو 2/3 میجورٹی. وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اکثریت ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن میں بیٹھنا دانش مندی نہیں ہے, احمقانہ فیصلہ ہے. عمران خان کو لوگ ابھی بھی 8 فروری سے پہلے بھی کہہ رہے تھے یہ پاکستان کی سیاست ہے, عمران خان نہیں فٹ ہو پائے گا. اس نے کر کے دکھایا. وہ پاکستان کی روایتی سیاست کا غیر روایتی کھلاڑی ہے, ہار نہیں مانتا, انتہا کا ضدی آدمی ہے, اپنے مشن سے نہیں ہٹتا. تو اب یہ منظر بھی میرا خیال ہے کچھ تھوڑے عرصے میں آپ کو مختلف دکھائی دے گا. دوسری خبر سنیے, آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کو کالعدم قرار دینے کی بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی کی جو درخواست تھی اس کے اوپر ایک بار پھر سماعت ہوئی, اور قاضی فائز عیسیٰ کے زور کے باوجود, تمام تر کوششوں کے باوجود, وہ جو صاحب ہیں وہ آج بھی پیش نہیں ہوئے. اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ہم درخواست گزار علی خان نامی شہر کے گھر گئے لیکن وہ نہیں ملا. وزارت دفاع کے ذریعے بھی نوٹس اس کے گھر کے باہر چسپاں کر دیا گیا ہے. اب وہ نہیں آیا, اب ظاہر ہے وہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہے. اس بار قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے. اور حیران کن طور پہ جو کمشنر راولپنڈی کے الزامات کے بعد وہ کہہ رہے تھے منڈے کو دیکھ لیں گے, سماعت بھی ہوئی, قاضی صاحب نے ایک بار بھی کمشنر راولپنڈی کا تذکرہ نہیں کیا, ایک بار بھی یہ نہیں کہا اس کو بلا لیں, اس سے پوچھیں کیا الزامات کیوں لگا رہا ہے. اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کہ خبر آئی ہے کہ الیکشن کمیشن کی کمیٹی نے تحقیقات مکمل کر لی ہیں, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ جو بریگیڈیئر صاحب ہے ان کے اوپر ان کی درخواست کو خارج کر دیا ہے, اور ان کے اوپر 5 لاکھ روپے جو جرمانہ ہے وہ کیا گیا ہے. اور بالکل ٹھیک ہے, اور اب اس جرمانے سے کیا فرق پڑے گا, یہ اس سے بھی ایک دلچسپ بات ہے. اس سماعت کے دوران جو ہے شوکت علی بصرہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, وہ آئے اور وہ روسٹرم کے اوپر آ جائیں. انہوں نے آئے اور بات کرنے کی کوشش کی, تو اس کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ علی خان کے وکیل ہیں, بیٹھ جائیں وکلا کو سننے دیں. تو کہا نہیں جی میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں. تو قاضی صاحب کیا فرما رہے ہیں, مبارک ہو آپ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں, تشریف رکھیں. اچھا وہ اس دوران جو ہے قرآن پاک لے کے آئے تھے, ظاہر ہے ان کے حلقے کے اندر جو کچھ ہوا ہے, لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو بات نہیں کرنے دی. اب ظاہر ہے
یہ الیکشن کے متنازع ہونے کے اوپر سوال تھا جو اس درخواست کے. کئی سب سنتے ہیں نا, آپ کیسے اتنے صاف شفاف الیکشن کے اوپر کوئی سوال کیسے اٹھا سکتا ہے؟ تو قاضی صاحب نے ان کو نہیں سنا. پھر قاضی صاحب نے ایک اور بڑا دلچسپ کہا, کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ نہیں آئے, آپ سپریم کورٹ کے وکیل نہیں ہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ کے وکیل نہ ہوں تو آئندہ سپریم کورٹ میں کالا کوٹ نہیں پہننا چاہیے. نواز شریف یا بہت سارے سیاسی لوگ بھی جب سپریم کورٹ جاتے ہیں تو کالے کوٹ شوٹ پہن لیتے ہیں. قاضی صاحب نے یہ بھی نیا حکم نامہ جاری کر دیا. لیکن اس دوران عدیل سرفراز کے مطابق ایک اور بات انہوں نے کی. اب اس کو وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پی ٹی آئی رہنما شوکت بسرا پر برہم ہو گئے. کہا اگر عدالت سے باہر جا کر اس کیس پر بات کی تو نتائج کے لیے تیار رہیں. قاضی صاحب کو جو معاملہ عدالت میں ڈسکس ہو جائے وہ پبلک ڈومین میں آ جاتا ہے. یہ برہمی نہیں, یہ تو دھمکی میں اس قسم کا طریقہ کار ہے کہ آپ باہر جا کے بات نہیں کریں گے, اگر بات کریں گے تو اس کے اوپر آپ تیار رہیں. یہ کیا ہے؟ آپ پاکستان کے منصف اعلیٰ ہیں, اتنے بڑے منصب کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ اس طرح سے, آپ تو آزادی اظہار کے حامی تھے, ہم تو آپ کی بڑی تقریریں سنتے رہے, اور اب اچانک آپ کو یہ کیا ہو گیا؟ اگلی خبر سن لیجئے, وہ ڈی سی اسلام آباد والی. آج ڈی سی اسلام آباد صاحب جو ہے وہ صبح سویرے 9 بجے ہی پہنچ گئے تھے, اور اسلام آباد کے حوالے سے, اور پھر ان کے وہاں پہ جسٹس بابر ستار کے ہتھے چڑھے, اور جسٹس بابر ستار نے یہ کہا کہ آپ نے 69 یعنی 69 ایم پی آرڈر جاری کیے, کیا ان کے ماں باپ نہیں تھے؟ کیا انہوں نے عمرے پہ نہیں جانا تھا؟ کیونکہ ڈی سی صاحب نے کل فرمایا تھا نا کہ ان کے وکیل نے کہ وہ جانا چاہتے ہیں عمرے کے اوپر ان کی والدہ کے ساتھ. تو ان کے وکیل نے کہا جی ڈی سی پنڈی نے بھی ایم پی او جاری کیا تھا, لیکن ہائی کورٹ نے کوئی توہین عدالت کارروائی شروع نہیں کی. تو جسٹس بابر ستار مسکرائے اور کہا کیا آپ ڈی سی پنڈی کو بھی مروانا چاہتے ہیں؟ اس پہ چیف جسٹس نے ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ ایم پی آرڈرز آپ کا بہت سٹوپڈ ایکشن تھا اور آپ کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. اچھا, یہ سارا کچھ چلتا رہا. پھر جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے بتایا عدالت کو ڈی سی کے کہ جی رپورٹ کے مطابق شہریار آفریدی جیل میں ہوتے ہوئے احتجاج کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس پر ایم پی او آرڈر جاری کیے. کمیٹی میں آئی ایس آئی, آئی بی, ایم آئی 111 بریگیڈ اور پولیس کے نمائندگان شامل تھے, اور جس پہ جسٹس بابر ستار نے پھر ان کے وکیل کو کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈپٹی کمشنر کے ایم پی آرڈرز کو خلاف قانون قرار دے کر کالعدم کرتی رہی, اور وہ پھر بھی بغیر نہیں سمجھ سکے کہ ان کے آرڈرز غلط ہیں, مزید آرڈرز جاری کرتے رہے. آپ نیک نیتی کی بات کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ان کا یہ سارا کچھ ہونے کے بعد انہوں نے اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فائنل آرڈر دیا, ان کا ڈی سی اسلام آباد جو ہے عرفان نواز میمن وہ ملک سے باہر نہیں جائیں گے, ان کو روک دیا گیا ہے, اور آئندہ ہفتے کیس کا فیصلہ سنائیں گے. اور ان کا حکم کے باوجود کل عدالت میں آپ پیش نہیں ہوئے, اس لیے دوسرے شو کاز نوٹس میں جو ہے وہ آپ شو کاز غیر مشروط معافی کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے, اور منڈے تک آپ اس میں جواب جمع کرائیں. جب تک کہ اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.